روزمرہ کی زندگی میں ایک منظر بڑا ہی عام ہے نا. مطلب ہم سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں اور دن کے کسی بھی حصے میں اسکرین پہ ایک نوٹیفیکیشن چمکتا ہے کہ سسٹم اپ ڈیٹ دستیاب ہے. جی بالکل، وہ مطلب اس وقت فون کی میموری فل ہو رہی ہوتی ہے، ایپس ہینگ ہو رہی ہوتی ہیں اور ہاں، اور بیٹری بھی تیزی سے گر رہی ہوتی ہے. پھر ہم ایک بٹن دباتے ہیں، فون ری سٹارٹ ہوتا ہے اور اچانک اس کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے، پرانی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں. بالکل رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس سب کے دوران مطلب انسانوں کی اپنی شخصیت، ان کے روزمرہ کے طور طریقوں کے لیے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آتا؟ انسان بھی تو جذباتی طور پر ہینگ ہوتے ہیں نا، تھکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی گہرا اور قابل غور زاویہ ہے۔ ہم مشینوں کی دیکھ بھال پر تو لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن انسانی رویوں کو اسی پرانی اور فرسودہ حالت میں چلنے دے رہے ہیں۔ صحیح. ایک انسان جب تک شعوری طور پر خود کو بہتر کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا، وہ فرسودگی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور آج ہم اسی خلا کو پر کرنے والے ایک منظم فریم ورک پر بات کر رہے ہیں۔ یہ دراصل انسانوں کے اسی آپریٹنگ سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جسے آداب زندگی کورس کہا گیا ہے نا، لیول 1. جی ہاں بالکل، آداب زندگی کورس لیول 1 یہ اقرا ای لرننگ اکیڈمی اور امینز فاؤنڈیشن کا ایک مشترکہ تعلیمی پروجیکٹ ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اقرا ای لرننگ اکیڈمی کوئی نیا نام نہیں ہے. مطلب یہ ادارہ کافی عرصے سے تعلیمات اور مثبت رویوں کے فروغ پر کام کر رہا ہے. جی بالکل۔ لیکن ایک عام انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ انٹرنیٹ پر موٹیویشنل ویڈیوز اور سیلف ہیلپ کتابوں کا تو ایک سمندر ہے. ہر دوسرا شخص بتا رہا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. تو 21 اپریل سے شروع ہونے والا یہ 10 روزہ کورس اس شور و غل میں کیا مختلف پیش کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس کا ماخذ بہت اہم ہے، کیونکہ جب فون اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو وہ ایک مستند سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے نا۔ کوئی بھی وائرس زدہ فائل فون کو تباہ کر سکتی ہے۔ بالکل. تو انسانی شخصیت کے اس اپ ڈیٹ کا سرور کتنا مستند ہے؟ اس کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ مولانا محمد یوسف اصلاحی مرحوم کی مشہور کتاب آداب زندگی ہے۔ مطلب اس کورس کو ہوا میں نہیں بنایا گیا۔ اچھا، یعنی اس کی ایک ٹھوس فکری بنیاد ہے. جی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتاب محض ایک شخص کی ذاتی آراء کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس کے اندر موجود تمام اصول دراصل قرآن اور سیرت رسول سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فریم ورک صدیوں کے تجربے اور الہامی حکمت پر مبنی ہے۔ یہ انسان کی ظاہری اور باطنی حالتوں کو ہم آہنگ کرنے کا مکمل خاکہ ہے۔ یہاں میں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہوں گی. مطلب ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی آداب کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں وہی پرانے دور کے آداب آتے ہیں کہ محفل میں کیسے بیٹھنا ہے یا کس ہاتھ سے پانی پینا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اب ایک ماڈرن انسان جو دن کے 10 گھنٹے دفتر میں گزارتا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ یہ سوچے گا کہ کیا واقعی اسے سونا، جاگنا اور کھانا پینا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ انسان ہزاروں سالوں سے سو رہا ہے اور کھا پی رہا ہے، بالکل۔ یہ بہت ہی منطقی الجھن ہے۔ بظاہر سونا اور کھانا ایک حیاتیاتی ضرورت ہے، جانور بھی سوتے اور کھاتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے باقاعدہ فریم ورک کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک باشعور انسان اور جانور میں فرق نیت اور طریقے کا ہوتا ہے۔ جب یہ کورس طہارت، لباس اور سونے جاگنے کے آداب سکھاتا ہے تو یہ دراصل مائنڈفلنس سکھا رہا ہوتا ہے۔ مائنڈفلنس؟ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر، کھانے کے آداب محض یہ نہیں ہے کہ نوالا کیسے چبانا ہے، یہ اس عمل کو ایک شعوری شکر گزاری میں بدل دیتے ہیں۔ آپ صرف کیلوریز نہیں لے رہے ہوتے۔ صحیح، مطلب ہم اپنے ذہن کو اس رزق کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ چیز انسان کو مشینی زندگی سے نکال کر ایک حساس اور باشعور وجود بناتی ہے۔ یعنی روٹین کے کاموں کو ایک طرح کے مراقبے میں بدلنا، یہ تو واقعی کمال ہے۔ لیکن جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن تھی جب میں ان 10 موضوعات کی فہرست دیکھ رہی تھی، جی جی، اس میں خوف و ہراس، رنج و غم اور خوشی کے آداب بھی شامل ہیں۔ مطلب آداب کے نصاب میں جذباتی کیفیات کو تو عام طور پر شامل نہیں کیا جاتا نا؟ ہاں، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ جذبات تو بے ساختہ ہوتے ہیں۔ جب کسی پر اچانک مصیبت آتی ہے اور وہ پینک کر جاتا ہے تو اس وقت آداب کا کیا کام؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کورس روایتی لٹریچر سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان کا آپریٹنگ سسٹم سب سے زیادہ تب کریش کرتا ہے جب وہ جذباتی دباؤ میں ہو۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ خوف اور غم ایسی چیزیں ہیں جن کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے۔ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو اس میں شاک ایبزاربرز ہوتے ہیں نا، جو جھٹکے کو برداشت کرتے ہیں۔ تاکہ گاڑی کا ڈھانچہ ٹوٹ نہ جائے۔ جی، تو یہ جذباتی آداب دراصل انسانی نفسیات کے شاک ایبزاربرز ہیں۔ نہ شاید اس وقت عجیب لگے۔ اسے اس طرح سمجھیے کہ اسلام کا نظام آداب رنج و غم کے وقت رونے یا اداس ہونے سے منع نہیں کرتا۔ اداسی تو ایک طبعی عمل ہے، صحیح۔ لیکن یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہ غم انسان کو مایوسی کی اس گہری کھائی میں نہ گرا دے جہاں وہ اپنی زندگی ہی ختم کرنے کا سوچنے لگے۔ اچھا، یعنی یہ ایک لکیر کھینچتا ہے کہ غم کا اظہار کہاں تک فطری ہے اور کہاں سے یہ تباہ کن بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح جب کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ایک تربیت یافتہ ذہن افواہیں پھیلانے یا بھگدڑ مچانے کے بجائے ایک روحانی ٹھہراؤ کی طرف جاتا ہے۔ یہ تو واقعی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جیسا فریم ورک لگ رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ خوشی کے آداب بھی اتنے ہی اہم ہیں، کیونکہ لوگ اکثر خوشی میں توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ جی، تکبر میں آ جاتے ہیں یا دوسروں کی دل آزاری کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ سارا فریم ورک انسان کو انتہاؤں سے بچا کر ایک درمیانی اور متوازن راستے پر لاتا ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے۔ یہ انسان کو جذباتی پینڈولم بننے سے روکتا ہے، ایک طرح کا ایموشنل اینکر فراہم کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علم کتنا گہرا ہے اور کیوں ضروری ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا عملی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم آج کے دور میں رہ رہے ہیں جسے انفارمیشن اوورلوڈ کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک عام شخص کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ توجہ کا دورانیہ، جسے اٹینشن سپین کہتے ہیں، وہ چند سیکنڈز کا رہ گیا ہے۔ جی، یہ تو آج کل کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو اتنے بھاری موضوعات کو ایک مصروف شخص تک کیسے پہنچایا جائے؟ اس کورس کی عملداری یعنی ایگزیکیوشن کیا ہے؟ کون کون کر سکتا ہے اسے؟ اقرا ای لرننگ اکیڈمی نے اسی لیے اسے روایتی کلاس روم کا کورس نہیں رکھا۔ یہ مکمل طور پر آن لائن ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی لچک ہے۔ لچک سے مراد مطلب ٹائمنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل، اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی ایسا مقررہ وقت نہیں ہے کہ صبح 8 بجے یا شام 5 بجے لازمی لاگ ان کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص جاب پروفیشنل ہے یا کوئی گھریلو خاتون جو سارا دن کاموں میں مصروف رہتی ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سب حصہ لے سکتے ہیں؟ 100%۔ اس میں تمام عمر کے لوگ، جاب پروفیشنلز، گھریلو خواتین، طلباء اور عام لوگ سب اپنی سہولت کے مطابق کورس کر سکتے ہیں، جب بھی وہ فارغ ہوں۔ اور رجسٹریشن کی آخری تاریخ 20 اپریل ہے نا؟ کیونکہ کلاسز تو 21 اپریل سے شروع ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، 20 اپریل تک رجسٹریشن کروانی ہے۔ اور لمبے لیکچرز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اس کورس کو مائکرو لرننگ ٹیکنیک پر بنایا گیا ہے۔ مائکرو لرننگ یعنی چھوٹے اسباق؟ جی، معلومات کو چھوٹے اور قابل ہضم حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ روزانہ صرف ایک موضوع پر بات ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تکنیک واقعی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں آپ سفر، کھانے اور غصے کے آداب سکھا دیں تو دماغ پروسیس ہی نہیں کر پاتا۔ بالکل، اس سے سیکھنے والے پر ذہنی بوجھ نہیں پڑتا۔ ہے تو اکثر لوگ اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے، ویڈیو پلے کر کے چھوڑ دی یا PDF ڈاؤن لوڈ کر کے بھول گئے۔ یہ ایک بہت جائز تشویش ہے، اور منتظمین اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اسی لیے اس میں صرف ایک طرفہ معلومات نہیں دی جا رہی۔ اچھا، تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں ہوم ورک اور ٹاسک کا ایسا نظام ہے جو شرکا کو ذہنی مشقت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کا پہلا ٹاسک یہ نہیں ہے کہ جو پڑھایا گیا ہے اسے رٹ کر لکھ دیں۔ جی، میں نے دیکھا تھا اس ٹاسک میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ طالب علم کسی ایک موضوع کو چنے اور خود بتائے کہ وہ آداب اپنانا کیوں ضروری ہے۔ اور یہی چیز دراصل کریٹیکل تھنکنگ کو متحرک کرتی ہے۔ جب ایک شخص خود سوچتا ہے کہ راستے کے آداب کیوں ضروری ہیں، تو وہ سڑکوں کے جھگڑوں اور بے حسی کا تجزیہ کرتا ہے۔ بالکل، اور جب وہ یہ تجزیہ خود کرتا ہے تو وہ ان اصولوں کا دفاع کرنے والا بن جاتا ہے۔ جی، وہ اصول اس کے اندر اتر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ خود سڑک پر نکلتا ہے تو ان آداب کو اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے ایک شعوری عمل کے طور پر اپناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کورس علم کو صرف سننے کی حد تک نہیں رکھتا، بلکہ عمل کا حصہ بناتا ہے۔ اور میرے خیال سے یہیں سے وہ صدقہ جاریہ والا پہلو بھی نکلتا ہے۔ بالکل، یہ ایک فطری سلسلہ ہے۔ جب ایک شخص کے رویے میں ٹھہراؤ آتا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز شائستہ ہوتا ہے، تو اس کے گھر والے اور ساتھی اس تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں۔
اور وہ ایک چلتا پھرتا رول ماڈل بن جاتا ہے۔ جی، اور یہی وسیع تر ہدف ہے کہ ایک فرد کی اصلاح سے پورے خاندان اور پھر معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ یہ بات واقعی بہت وزن رکھتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اقرا ای لرننگ اکیڈمی کا یہ آداب زندگی کورس صرف کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی عملی اور لچکدار آن لائن پروگرام ہے۔ بالکل، جو 21 اپریل سے شروع ہو رہا ہے اور تمام عمر کے لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ اور یاد رہے کہ رجسٹریشن 20 اپریل تک ہی ہو سکتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف بیانوں کی ایک جنگ جاری ہے، ایسا مستند کورس واقعی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی دوڑ دھوپ میں اپنا اندرونی سکون کھو بیٹھے ہیں۔ واقعی، اور یہ ہمیں واپس اسی خیال کی طرف لے جاتا ہے جس سے ہم نے آج بات شروع کی تھی۔ ہم اپنی ٹیکنالوجی کا تو بہت خیال رکھتے ہیں نا؟ جی، اسمارٹ فون کی کیشے کلیئر کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں، ورنہ اسکرین فریز ہونے لگتی ہے اور ہم آئی ٹی ایکسپرٹ کے پاس بھاگتے ہیں۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچئے، اگر ہم انسانوں نے اپنی اخلاقی اور روحانی بنیادوں کو سالوں سے کوئی اپڈیٹ نہیں دی، تو کیا ہم اندرونی طور پر سست، چڑچڑے اور ناکارہ نہیں ہو چکے؟ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ کیا ہمارے رشتے اور ہمارے معاملات اس لیے ہینگ نہیں ہو رہے کیونکہ ہم پرانے اور وائرس زدہ رویوں پر چل رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، ہمیں اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ تو شاید ادی اپڈیٹ ہمیں اپنے فون کی سیٹنگز میں نہیں بلکہ اپنے آپ میں تلاش کرنی چاہیے۔ اگلی بار جب فون اپڈیٹ مانگے تو شاید یہ قدرت کی طرف سے ایک یاد دہانی ہو کہ ہماری اپنی اپڈیٹ کا وقت بھی آ چکا ہے۔